نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر یہ بات جس میں عسکری ادارے بھی ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے تھے، اس بات پہ اتفاق ہوا کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے یہ فورن کانسپریسی کے تحت آ رہی ہے، جس کے تحت آرٹیکل 5 کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمان کے جو ممبران ہیں غدار ہیں؟ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے جو منٹس ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں، نہ میں پریوی انفارمیشن کا کہ اس میں کیا لکھا گیا تھا، بٹ ایک چیز کنفرم ہے کہ انہوں نے سب نے کنڈیم کیا تھا، خان صاحب کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر یہ بات طے ہوئی ہے۔ میں بھی وہی کوٹ کر رہا ہوں، میں نے منٹس نہیں پڑھے۔ شاہان صاحب نے جیسے کہا کہ تمام پورے جو ممبرز ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا، انہوں نے کہا کہ واقعی پاکستان کی پالیٹکس میں ایک انٹرفیرنس نظر آ چلی، اور اس کے بعد آپ کو شاید یاد ہو کہ وزارت خارجہ نے باقاعدہ امریکن چارج افیئرز کو اس کے اوپر طلب کیا تھا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جب پارلیمانی رہنماؤں نے اس پہ آنے سے انکار کیا تو یہ کیا شو کرتا تھا کہ دے آر ناٹ، مطلب ان کو انٹرسٹ ہے اس مسئلے کے اوپر کہ اتنا بڑا ایک ایشو آ گیا۔ اس پہ ایک اور بھی ایشو آ رہا ہے، میں کچھ لوگوں سے ماہرین سے بھی بات کر رہی تھی جو فورن افیئرز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں، جو روس نے بھی کنڈیم کر دیا۔ اب روس کے اپنے معاملات ہیں دنیا کے ساتھ، امریکہ کے حوالے سے ان کی بیان بازی اپنی چلتی رہتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے وزٹ سے تو بہت پہلے اپوزیشن یہ پلان کر رہی تھی۔ بلاول بھٹو آن ریکارڈ یہ بات بھی کہہ چکے ہیں ہم عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں، تو اس سارے معاملے کے اندر آپ انٹرنیشنلی پاکستان کو کسی بلاک کا حصہ ثابت کرنے پہ کیوں؟ میں واپس آتا ہوں، ٹائمنگ چیک کیجیے، ٹائمنگ چیک کیجیے۔ میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے کا جواب لے کے واپس آؤں گی آپ کے پاس۔ مرتضیٰ صاحب، آپ لوگ مطالبہ تو اس حد تک بھی کر رہے ہیں کہ فورن آفس بھی وضاحت کرے، ڈیفنس منسٹری بھی وضاحت کرے، اور اداروں کا بھی کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا۔ جو ابھی میں نے خبر شیئر کی ہے رائٹرز کے حوالے سے، اس میں بڑا سینئر ایک نالج جن کو ہے اس میٹر کا، اس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں ملا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے یا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اداروں کو سامنے آ کے وضاحت کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز ہے کہ اگر اس کے جو منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ہم لوگ بالکل کنونسڈ ہیں کہ یہ تمام جو حکمت عملی تھی یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو اور ان کی انا کو بچانے کے لیے بنائی گئی، اور اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی امپورٹنس کا آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ اگر ان کی بات مان لی جائے، 8 مارچ کو وہ خط آیا جو یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی اتنا امپورٹنٹ معاملہ تھا کہ آپ کو قرارداد جو ہے وزیر اعظم کے خلاف اس کو ریجیکٹ کرنا پڑا اس معاملے کی وجہ سے۔ آپ نے 8 مارچ سے آپ خاموش بیٹھے رہے، اور آپ نے 31 مارچ کو جا کے آپ نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلایا۔ تو یہ شو کرتا ہے یہ آفٹر تھاٹ ہے، اور یہ آفٹر تھاٹ کیوں ہے؟ جب حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس اپنے نمبرز موجود نہیں ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ان کا جو ہوم ورک تھا وہ منحرف اراکین کے حوالے سے تھا کہ کسی طریقے سے اگر ان کو ووٹ دینے سے روک دیا جائے آرٹیکل 63A کے بیسس کے اوپر تو عمران خان صاحب کی شاید حکومت بچا لیں گے۔ انہوں نے ریفرنس موو کیا سپریم کورٹ میں، اور چونکہ ان کو ابھی تک ریلیف نہیں ملی تھی تو یہ پریشان تھے، اور ان کی پریشانی میں اس دن مزید اضافہ ہوا اور انہیں گھبرانا شروع کیا جب اتحادی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ان کے سامنے بالکل کلیئر ہو گیا کہ منحرف اراکین کے بغیر بھی متحدہ اپوزیشن کے پاس 177 اپنے اراکین موجود ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا اور یہ بالکل ایک فکٹیشیس کانکوکٹڈ سٹوری کو کریٹ کیا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران صاحب کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، عمران خان صاحب کو شکست جو قومی اسمبلی میں ہونے جا رہی تھی اس پہ ان کو بچایا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں اس تمام کارروائی میں شاید انہوں نے عمران خان صاحب کی انا کو تو ٹھیس پہنچانے سے بچا لیا ہے، لیکن جو آئین پاکستان کو، پاکستان کے پارلیمان کو اور پاکستان کی ریاست کا دنیا بھر میں مذاق یہ لوگ اڑوا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ناقابل تلافی نقصان ہے جو عمران خان صاحب نے ان کے ترجمانوں نے پاکستان کو پہنچایا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کبھی اس چیز کو معاف نہیں کرے گی۔ تیسری چیز جو اکثر میں آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ کیوں آفٹر تھاٹ تھا، دیکھیں 8 مارچ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کنسپیریسی وفاقی حکومت کی نالج میں آ گئی۔ اب میں خود اسلام آباد میں موجود تھا فروری کے آخری دنوں میں اور مارچ کے پہلے ہفتوں میں نے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ میٹنگز اٹینڈ کی جس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈرافٹ کیا گیا۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ 8 مارچ سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا متحدہ اپوزیشن کا، ہم نے ریزولوشن کو بھی ڈرافٹ کر لیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ اگر یہ سمجھتے ہیں آرٹیکل 5 اتنا اہم تھا اور اس قرارداد کو ریجیکٹ کرنا اتنا لازمی تھا، یہ آئین سے متصادم تھی، تو 8 مارچ کو جب 152 اراکین اسمبلی نے اس ریزولوشن کو اسمبلی میں پیش کیا تو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا، اس کو ریٹرن کر دینا چاہیے تھا کہ یہ آئین سے متصادم ہے۔ اس کے بعد 28 مارچ کو جب پیر کے روز آفٹر تھاٹ، بالکل میں جی ایک لاسٹ چیز جی آپ سر 28 مارچ کو جب اسمبلی میں شہباز شریف صاحب نے متحدہ اپوزیشن نے اس ریزولوشن کو ایوان میں پیش کیا، اسپیکر صاحب چاہتے اس وقت فیصلہ کر دیتے کہ یہ آئین کے آرٹیکل 5 سے متصادم ہے، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کو اجازت دی کہ آپ اپنی قرارداد کو موو کریں، 161 اراکین اسمبلی اس قرارداد کے حق میں کھڑے ہوئے،